کوشش یہ کریں کہ آپ چاہے تو ایک کیلنڈر بنا لیں، ہر نماز 5 نمازیں آپ کو ویسے ہی پڑھنی ہیں. آپ ویسے تو مستحب ہے کہ نماز میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جائے. لیکن ویسے تو یہ ہے کہ یا تو سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قدر، جس میں ہماری الگ کچھ باتیں بعد میں ہوں گی. لیکن کچھ خاص فوائد کے سورے ایسے ہیں کہ وہ آپ الگ الگ نمازوں میں کوشش کر کے پڑھنے کی عادت ڈالیں. دیکھیے ایک تو علماء نے جب خشوع خضوع جب نماز کی بات آئے گی تو اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے جو آپ چیزیں آپ کی زبان پر ہمیشہ سے رائج ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ کی توجہ کم ہو جاتی. آپ اگر سورے بدل کے نمازوں میں پڑھیں گی نا تو آپ اور پہلے سے ارادہ کر کے پڑھیں گی. آج مجھے نماز کو شروع کرنے سے پہلے تیاری میں چیز ہے کہ آپ ارادہ کریں آج الحمد کے بعد میں یہ والا سورے کا میں نے تعین کیا ہے، یعنی یہ والا سورہ میں پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں تو چلیں قل اللہ احد. لیکن اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 الگ الگ سورے بھی پہلی رکعت میں آپ پڑھ سکتی ہیں. اچھا اس کا یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کچھ سوروں کے خاص الخاص فائدے ایسے ہیں جن کو بھی انسان کو حاصل کرنا چاہیے. مثلا کوئی شخص اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں میں تو بہت ہی بدنصیب آدمی، تو وہ روایتوں میں یہ چیز آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے قل یا ایھا الکافرون، تو اگر بدنصیب بھی ہوگا تو وہ خوش نصیب ہو جائے گا. یہ فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ بہت ایک خاتون تھی انتہائی پریشان، یعنی اس کی اپنی ازدواجی زندگی بہت، جیسے وہ کہتی تھی کہ میں انتہائی بدقسمتی کی زندگی گزار رہی ہوں. جب اس کو یہ والی بات پتہ چلی اس نے نماز میں سورہ کافرون شروع کی، اب معلوم چلا کہ اس کی زندگی بہت بہتری آ گئی ہے اور وہ تمام مسائل اس کے حل ہوتے چلے گئے. کچھ خواتین نے اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی بتایا. تو آپ باقاعدہ کہ مقرر کر لیں کہ آج میں سورہ کافرون پڑھوں گی. کچھ خاص مقاصد میں کامیابی کے لیے کچھ بڑے مقصد آ جاتے ہیں، پہلے سے ارادہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، یہ کوئی ویسے شرعی حکم کے طور پر تو نہیں ہے، لیکن ہم نمازوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کسی لڑکی کی کوئی اچھا رشتہ آنے والا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی مل جائے، تو اس جو بھی نماز اس وقت پڑھی جائے گی تو اگر اس میں سورہ نصر اگر پڑھ لی جائے کامیابی کے لیے اس مقصد میں، اس نیت سے کہ میرا فلاں، یعنی پہلے سے آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس مقصد کے لیے آج میں سورہ نصر پڑھوں گی، تو بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ وہ کام ان کے انتہائی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آج کل کے زمانے میں اپنے دشمنوں کے اوپر فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے سورہ نصر کی بھی بڑی تاکید، دشمنوں پر کامیابی. دیکھیں نمازوں کو بہتر سے بہتر بنانا ہے نا، ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، ایک سورہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے نماز میں. نماز میں ایک سورہ ایسا ہے کہ اس کو پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ایک نماز میں پڑھنے میں دلواتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے اور تفسیر برہان میں آیا ہے وہ ہے سورہ والعادیات کا پڑھنا. سورہ کوثر کا یہ ثواب ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی کرسی کے برابر طوبہ میں اس کو کرسی ملے تو وہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے. اور ایک چیز اور بھی سورہ کوثر کے لیے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے خاص طور پر وہ خواتین یا وہ جوڑے کہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، اگر وہ اس نیت سے سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دیں، دماغ میں چھپی ہوئی نیت ہو کہ پروردگار پیغمبر اسلام کو تو نے قیامت تک ان کی ایک نسل جاری کی کہ میرے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو وہ اگر نمازوں میں سورہ کوثر پڑھے تو جن جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا وہ بھی صاحب اولاد ہو گئے. اور اس کے بعد جیسے یہ جو بھی میں نے سورہ والعادیات کا آپ کو بتایا کہ اسے پورے قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا، تفسیر برہان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صرف ایک سورہ کو پڑھنے سے. اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ نے لسٹ بنائی ہوئی اس میں سورہ تکاثر بھی ہے، اس کے متعلق بھی ملتا ہے کہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب اس کو دیا جاتا ہے جو نمازوں میں سورہ تکاثر پڑھتا. ایک شہید کا ثواب سوچیے، 100 شہیدوں کا ثواب. کتنا ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کتنا ہمارا محاسبہ ہوگا. باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بات صلی اللہ علیہ وسلم امام نے فرمایا کہ قیامت میں اس شخص کا محاسبہ ہی نہیں ہوگا جو نمازوں میں سورہ فیل کی تلاوت کرے گا. محاسبہ ہوگا ہی نہیں اور براہ راست داخل جنت کر دیا جائے گا. کتنا اہم معاملہ ہے. تو ہم کیوں فقط ایک آدھ سورے کی حد تک رہیں، کچھ اور سوروں کے فوائد بھی کیوں نہ نماز میں پڑھنے میں حاصل کریں. اچھا بہت بڑا مسئلہ، اس پہ ہماری پوری 1 یا 2 نشستیں ہوں گی.
جی ہاں وہ جی بالکل وہ میں مسائل کی طرف نہیں جا رہا. مسائل تو اپنی جگہ پہ جب ہم قرات وغیرہ کے مسائل شروع کریں گے اس میں تفصیل آئے گی. ابھی تو میں بلکہ ایک صرف فائدہ بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے دماغ میں صرف یہ رہے, ایک صرف فائدہ بتاتا جا رہا ہوں, ورنہ تو اور بھی بے شمار اس کے فائدے, کو ایک فائدہ تو نہیں. تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص نمازوں کو قبول کروانا چاہے اپنی, کتنا بڑا مسئلہ ہے قبولیت نماز پہ, ہماری کم سے کم 2 نشستیں ہوں گی نمازوں کا جب مسائل کو مکمل کریں گے کہ کون سے طریقے ایسے ہیں جس سے ہم نمازوں کو قبول کروائیں. تو ہمارے 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نماز اور روزے قبول کر لیے جائیں, اسے چاہیے کہ وہ نماز میں سورہ ماعون کی تلاوت کرے. ارائیت الذی یکذب بالدین, سورہ ماعون کی تلاوت, اس کے نمازیں بھی ساری قبول ہو جائیں گی اور روزے بھی تمام پروردگار عالم قبول کر لے گا. کہ کتنا زبردست ثواب اور فائدہ ہے. یہ تو آپ کو باقاعدہ کچھ سورے صرف 2-1, کتنی نامناسب بات ہے کہ سوائے آسان 2, 3, 4 سوروں کے صاحبان ایمان کو کچھ سورے یاد نہیں. اتنے چھوٹے چھوٹے سورے, ان کو تو زبانی یاد ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح سے 2 سورے ایسے ہیں کہ خود ام سلمہ جو پیغمبر اسلام کی زوجہ, وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ 2 سورے ایسے ہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ترین ہیں, ان کو بھی نمازوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں, اور وہ ہے سورہ ناس اور سورہ فلق. یہ 2 سورے ایسے ہیں کہ خود ام سلمہ فرماتی ہے پیغمبر یہ فرماتے تھے کہ محبوب ترین سورے ہیں پروردگار کے. تو پروردگاری کی نماز پڑھیں اور اس میں اس کے محبوب ترین سورے پڑھیں گے تو سوچیے کتنا ثواب ملے گا. ناس اور سورہ فلق. اور اس کے علاوہ مثلا ہر شخص جنت میں جانا چاہتا ہے. ہمارے 6 امام بات بیان فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے جنت اس کی خواہش کے مطابق ملے, ایک تو یہ کہ اپنے اعمال کے مطابق ملے, اور ایک ہے خواہش. اعمال کے مطابق ملے گی تو سب سے کمتر درجہ ملے گا. خواہش کے مطابق ملے گی تو خواہش کیا ہوگی, ہمارے جوار محمد و آل محمد میں ہمارا مقام ملے ہمیں. تو پیغمبر 6 امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اسے خواہش کے مطابق جنت ملے تو اسے نمازوں میں سورہ والتین والزیتون کی تلاوت کرنی چاہیے. کتنے مختصر سے چھوٹے سے سورے ہیں جو اتنے ثواب اور فائدے دلوانے والے. اچھا, اب کتنی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیں پیغمبر اسلام کی شفاعت ملے, معصومین کی شفاعت ہمیں ملے. تفسیر برہان میں ہے کہ ایک سورہ ایسا ہے کہ اگر اس کی تلاوت کر دی جائے تو قیامت میں پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی, واجب, اور وہ ہے سورہ والضحیٰ. پیغمبر اسلام پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی جو نمازوں میں سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی, یعنی پیغمبر پر شفاعت واجب ہو جائے گی. ایک تو ہے کہ ہم دعا کریں, وہ تو پیغمبر کریں نہ کریں وہ ایک اختیار ان کے پاس ہے, لیکن یہاں تک یہ تفسیر برہان کے اندر باقاعدہ اس کا یہ فائدہ بتایا گیا. اور ظاہر ہے کہ سب طالب علم بھی ہیں, بچوں کو بھی خاص طور پر والدین کو چاہیے کہ ان سے کہیں کہ وہ نمازوں میں اگر سورہ والشمس کی تلاوت کریں, سورہ والشمس کی, تو ایک تو اس کو توفیقات کے خزانے ملتے ہیں جو بھی سورہ والشمس کی تلاوت کرتا ہے, اور اس کا حافظہ بڑا قوی ہو جاتا ہے. تو طالب علم خاص طور پر بچوں کو والدین کو سکھانا چاہیے کہ نماز میں سورہ والشمس پڑھیں تاکہ ان کی میموری اور حافظہ بڑھتا چلے, پڑھائی میں بھی اچھے ہو جائیں گے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.